وکیل صاحب، آپ کے سامنے کیا چیزیں تھیں جس کو آپ نے سوچ کے سوچا کہ انہیں فیلڈ مارشل بنا دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو 6 اور 7 کی رات وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج، جس طرح وزیر اعظم نے بھی کابینہ میں ذکر کیا، جس طرح تمام تر معاملہ انفولڈ ہوا، پھر اس کے بعد 9 اور 10 کو جس طرح مارکہ حق اور آپریشن بنیانم مرصوص جس کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ جو کمانڈ تھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کے پاس تھی، سپہ سالار کے پاس تھی، اور گائے بگائے ایون کے ذکر بھی وزیر اعظم نے آج کیا کہ انفارمڈ رکھا، اور بالکل ہماری طرف سے آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں 6 اور 7 کی رات کو آرمی چیف جب پرائم منسٹر کو وہ ملاقات ہوئی نا پرائم منسٹر اور آرمی چیف؟ دیکھیں، ملاقات کا تو اس کا کچھ سیکوینس ذکر ایک کیا جو پورا ایک اس کا بیک گراؤنڈ تھا یا ہسٹوریکل انفارمیشن تھی یا شیئرنگ تھی کابینہ کے ممبران کے ساتھ، وہ انہوں نے کی، اور تمام تر جو معاملات ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دس واز نتھنگ شارٹ آف اے وار۔ یہ انڈیا کی ایک ایڈونچرزم تھا جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اینڈ دس از کوائٹ بفٹنگ۔ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے یہ اسی جنگ میں کامیابی کی خوشی میں ہے یا کوئی اٹس این آنر، اور یہ کوئی کتابوں میں سجانے کے لیے ٹائٹلز نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ ٹائٹلز جو ہیں کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ظاہری بات ہے جس ویلینٹ آرم فورسز نے جس جرت کا، جس ایک منہ توڑ جواب کا، چاروں شانے چت کرنے کا جو دشمن کو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، it's nothing short of an honor and a medal, not only for Pakistan but پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ میں بھی ریسنٹلی جکارتا سے ہو کے آ رہا ہوں۔ یہ 6-7 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے یہ اسی خوشی میں، تو آپ جنگ جیتے آرمی ہیں، چیف کو بالکل جنگ تو جیتے ہیں، بالکل آپ جنگ جیتے ہیں، نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ شکست فاش جسے کہتے ہیں نا، شکست فاش ہے، شکست فاش ہی ہے۔ اور میں اس میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کیونکہ ریسنٹلی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میں ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہا تھا، یہ پہلا آفٹر دس وار سینیریو ایک پہلا انٹرنیشنل فورم تھا PUIC کا، پارلیمنٹیرینز یونین آن اسلامک کنٹریز۔ دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک تھے وہ وہاں پہ تھے، سارے جو تھے وہ آپ کی طرف آنکھیں یوں دیکھ رہے تھے اور وہ آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ ہمارے پاس ڈیلیگیشن والوں کو آ کے وہ ملے، مجھے 1-2 ممالک کے لوگوں نے تو یقین کریں اتنے زور سے وہ جو ہے حق بھی کیا ان کے سپیکرز نے، اور انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد۔ میں اب نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ سارے ڈیلیگیشن وہ اس میں پاکستان زندہ باد کس نے کہا؟ اس میں بتانے میں تو حرج کوئی نہیں بتایا۔ دیکھیں، الجیریا، ملیشیا، مطلب ترکی، آذربائیجان، انہوں نے آ کے تصویریں باقاعدہ ہمارے ساتھ کھنچوائی، انہوں نے کہا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان، آذربائیجان، ترکی یہ بھائی ہیں، یہ چلائیں گے، یہ بالکل چلائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ OIC کے، یہ PUIC کے اس سٹیٹمنٹ میں جو جکارتا ڈکلیریشن ہے، کشمیر کے اوپر جو مسئلہ کشمیر ہے اور مسئلہ فلسطین اور غزہ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر اسی طرح نہ زیر زبر بھی تبدیل نہیں کی گئی، وہ اسی طرح ڈکلیریشن میں جو پاکستان کا موقف ہے وہ وہاں پہ آیا۔ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہوئی، پریس بریفنگ ہوئی، وہ آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے۔ بالکل صحیح۔